میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی اشرف، جو کہ اس وقت خود کو سکون دے رہا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا مدہوش ہے۔ جیسے ہی کمرے میں گئی تو میں نے اپنے بھائی کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مہک، تم کب آئی؟ یہاں سے جاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں امی ابو کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کسی کو بتانا مت، گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کالج سے ابھی آئی تھی، میں کیوں کسی کو کہتی؟ میں بھی مکمل طور پر جوان تھی۔ ان کی خوبصورتی تھی۔ بہت ساری لڑکیاں جو کہ اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں مجھے بتا دیتی تھی، لیکن میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ وہ اکثر بتاتی کہ ہم کس طرح اپنے ساتھ کھیلتی ہیں۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے، صرف تم ہی یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ امی ابو جو کہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اشرف نے کہا کہ تم اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہا جو کچھ تم یہ سب کر رہے ہو، مجھے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے۔ میں ابھی جوان ہوں، خوبصورت ہوں۔ اشرف نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ جس پر میں بڑے غصے سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ جس پر اشرف نے کہا کہ میری کوئی دوست نہیں، میں کبھی کسی دوست کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں کیا کروں؟ میں ابھی جوان ہوں، اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سکون نہ دوں تو کیا کروں؟ اس پر میں نے کہا کہ میں ہوں تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہاں سے جاؤ۔ مہک میں نہیں جانے والی تھی۔ میں ابو کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی ہوں، نہیں تو میں امی ابو کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ اب میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اشرف بھی اب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، کیوں نہ کہ ہمارا رشتہ ایسا ہی تھا، لیکن میں اسے اتنا مجبور کر رہی تھی کہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں دے گا تو سچ میں امی ابو کو بتا دوں گی، کیوں نہ کہ ابو بہت زیادہ غصے والے تھے اور اشرف کو بھی اب اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اگر ابو کو سچ میں مہک نے بتا دیا تو سچ میں وہ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ اس لیے اب اس کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مہک ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو یہ ہماری پہلی اور آخری بار ہوگی، اس کے بعد ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جو بھی ہوگا جلدی کرو، میں انتظار نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم دونوں نے اپنا کام شروع کیا۔ میں نے بھی جو ان کی خوبصورتی میں ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا تھا، لیکن اشرف شاید کبھی کسی کے ساتھ ایسا کھیل چکا تھا یا کوئی بھی مووی دیکھ کر یہ سب کچھ سیکھ چکا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا، لیکن صحیح طور پر نہیں کھیل پا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو رکو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ میں کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آ گئی اور وہاں سے میں نے وہ چیز لے لی جو میں اکثر استعمال کرتی تھی۔ یہ بہت ہی پیارا تھا اور اکثر کھیلنے میں مدد کرتا تھا۔ میں نے جب اسے یہ دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اسے دیکھ لو، اب تم بھی اس سے کام نہ ہو پائے تو پھر کیا کرو گے؟ مجھے اب اس بات پر بہت زیادہ حیرانی ہو رہی تھی کہ میرے بھائی لوگوں کو دیکھ کر بھی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا جو بھی ہے، اب جلدی کرو، امی ابو آ گئے تو پھر ہمارا سارا کام رہ جائے گا۔ آج جب تک تم میرا کھیل مکمل نہیں کرو گے، اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑنے والی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اشرف نے مکمل طور پر اپنے آپ کو لوشن کی مدد سے کھیلنے کے قابل بنا دیا تھا، کیوں نہ وہ ابھی کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا لیکن کچھ ویسا نہیں پا رہا تھا۔ اب اس نے تھوڑا سا اپنے حساب سے کھیلنا شروع کیا اور اسے تھوڑا سا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ کس طرح کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اشرف یہ بند کرو۔ اس نے کہا کہ اب نہیں، اب رکنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، مجھے بہت زیادہ اس کھیل میں درد ہو رہا تھا، کیوں نہ میں نے ایسا کبھی نہیں کھیلا تھا، لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔
تھوڑی دیر بعد میں اب کافی عادی ہو چکی تھی، اس کام میں تجربہ حاصل کر چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کام میں اتنا درد اور تکلیف ہوگی۔ میں نے اشرف سے کہا کہ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ اشرف نے کہا کہ میں تمہیں منع کیا تھا نا، تم بھی تو ضد پر اتر آئی تھی۔ اب جو بھی ہے اس کام میں تو اتنا تو چلتا ہے، تمہیں نا ساتھ کھیلتے وقت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب جو بھی ہے میں ایسا نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ دیر بعد آخرکار اس نے اپنا کھیل مکمل کیا۔ اب میں بھی کافی تجربہ حاصل کر چکی تھی، اب مجھے بھی ایک بار پھر کھیل کی تیاری کرنی تھی۔ پہلا کھیل تو میں شاید جان ہی نہیں پائی، کیوں نہ اس میں تو مجھے ان تکلیفوں کا درد ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اب اس کام میں راحت اور سکون میسر آتا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اب وہ اس کھیل کو زیادہ دیر جاری رکھ پائیں گے۔ اشرف نے کہا شرم کرو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، ممی اور پاپا آنے والے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ اس بارے میں مزید کچھ بھی ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہمارا کمرہ الگ تھا، ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہی کمرے میں سوتے تھے، کیوں نہ کہ ہم دیر تک پڑھتے رہتے تھے، ہمارے کمرے میں لائٹ جاتی رہتی تھی۔ اب میں بھی وہاں آ کر سو جاتی۔ امی اور ابو کے کمرے تھے، ہم اپنی پڑھائی میں مشغول تھے۔ امی اور ابو کو تو اب پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں نے آج کون سا ایسا کام کیا۔ رات ہونے والی تھی، کھانا کھا کر امی اور ابو اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب وہ اکثر اپنے ساتھ جب بھی رات ہوتی تو وہ بھی کھیلتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے کمرے سے کچھ آوازیں بھی آتی تھیں۔ اس کو سن کر مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ آج ہم نے اور ابو نے اپنا کھیل مکمل کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کہ وہی ہوا کہ رات کا کچھ وقت ہو تو میں پانی پینے کے لیے نکلی تو میں نے امی اور ابو کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنی۔ وہ آج بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ اب اس کام کو اتنی آواز سننے کے بعد میں خود پر قابو نہیں پا رہی تھی، میں نے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اب میں بھی واپس کمرے میں آئی۔ اشرف اس وقت سو رہا تھا، مجھے لگا کہ اب شاید اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ میں نے اشرف کو جگایا اور میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ امی اور ابو اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا ہے، آرام سے سو جاؤ، اب جو بھی ہے کوئی بات کرنے والی ہے یہ؟ میں ایسی کوئی تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں، میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔